الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی امی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ بعض اوقات جو شخص وظائف پڑھتا ہے وہ وظائف پلٹ جاتے ہیں، اس کے ریورس ہو جاتے ہیں، اور وہ پڑھے ہوئے وظائف فائدہ دینے کی بجائے نقصان دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک تو بغیر اجازت وظائف کرتے ہیں، دوسرا ان کو اس وظائف کا طریقہ کار بھی نہیں پتہ ہوتا کہ اس وظائف کا کس طرح استعمال کرنا ہے اور اس وظائف کے کیا صدقات ہیں۔ جب تک آپ اس وظائف کے صدقات نہیں دیں گے تو وہ وظائف اس صورتحال میں جس مقصد کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں اس مقصد کے لیے وہ آپ کے لیے کارآمد نہیں ہوں گے، وہ جو ہے آپ کو نقصان دیں گے۔ جیسے کہ کوئی اگر تالا ہے، اس کی ایک ہی چابی ہوتی ہے، مخصوص دندانے ہوتے ہیں، اس کے ذریعے وہ تالا کھلے گا، دوسرے چابی سے وہ تالا نہیں کھلے گا۔ ایک مرتبہ ایک بچہ میرے پاس لے کر آئے تھے، اس کی عمر تقریباً 5 سال تھی۔ اس کی کیفیت یہ تھی کہ جب چاند کے جو ابتدائی ایام ہوتے تھے تو اس کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور جب چاند گھٹنا شروع ہو جاتا تھا تب اس کی طبیعت بہتر ہونا شروع ہو جاتی تھی۔ بہت سارے عاملین کو دکھایا، کوئی سمجھ نہیں پایا۔ جب میرے پاس وہ لے کر آئے تو ان کو میں نے یہی عرض کی کہ آپ کے گھر میں کوئی ایسا شخص ہے جو کثرت کے ساتھ وظائف پڑھتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے یہ بچہ بیمار ہے؟ تو انہوں نے شروع میں تو انکار کیا، دوسری دفعہ لے کر آیا، میں نے کہا مجھے تو بھائی اپنے حساب میں یہی لگ رہا ہے کہ کوئی کرتا ہے۔ پھر جو ہے ان کی جو بچے کی دادی تھی، پھر دادی سے جب ملاقات ہوئی تو دادی نے کہا کہ میں جو ہے وہ نادی علی کثرت کے ساتھ پڑھتی ہوں، 1968 سے میں نادی علی پڑھ رہی ہوں۔ تو میں نے کہا کہ اس کے طریقہ کار میں نے پوچھا کہ کس طرح زکوٰۃ ادا کی ہے آپ نے، یا کس طرح اس کے صدقات آپ دیتی ہو، کیا کرتی ہو؟ اس نے کہا کہ میں تو کوئی صدقات نہیں دیتی اور نہ ہی میں نے اس کی زکوٰۃ جو ہے دی ہے، بس میں نے کسی نے مجھے کہا کہ نادی علی پڑھتے رہوں تو میں وہ نادی علی ہی پڑھتی رہی۔ تو اس کا گھر اس قدر بھاری ہو چکا تھا، بچے اس کے آزمائش میں، ابھی جو پوتے تھے، پوتوں کی یہ کنڈیشن تھی کہ وہ جو ہے بیمار ہوتے تھے، بے ہوش ہونا شروع ہو جاتے تھے چاند جیسے نظر آتا تھا، اور جب 14ویں کے چاند کے بعد چاند گھٹنا شروع ہو جاتا تھا تب اس کی طبیعت جا کر بہتر ہوتی۔ پھر میں نے ان کو سمجھایا کہ بھائی اس طرح جو ہے اس کو پڑھا جائے اور اس طرح صدقات دیے جائیں تو یہ آپ کو اس وقت آپ کی فیملی کو تمام چیزوں کو جو ہے اس چیز کا فائدہ ہوگا، نہیں تو آپ اتنے سالوں سے پڑھ رہی ہیں تو مزید نقصان ہی ہوگا، بہتری نہیں آئے گی۔ تو اسی طرح ایک اور بچہ تھا، اس کی بھی یہی کنڈیشن تھی کہ اس کے جو ہے وہ بغل میں دانہ نکل آتا تھا اور وہ درست ہوتا نہیں تھا، ہر 2-4 مہینے کے بعد جو ہے وہ نکل آتا تھا، پھر ٹریٹمنٹ کرتے تھے پھر نکل آتا تھا۔ تو ان سے میں نے کہا کہ بھائی وہ جو ہے کوئی آپ کے گھر میں جو ہے، پھر کہا کہ ان کا جو ہے تایا ہے وہ پڑھتا ہے یہ وظائف وغیرہ، پھر ان کو سمجھایا، جب ان کو سمجھانے کے بعد جو ہے پھر وہ بچے جو ہے بہتر ہو گئے ان کا، پھر میں نے باقاعدہ علاج کیا، علاج کرنے کے بعد ان کی بے ہوشی ختم ہو گئی اور ان کے جو ہے وہ جو بغل میں دانہ بنتا تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ یہ یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی وظیفہ کریں تو اس وظیفے کو کم از کم اصول و ضوابط کے ساتھ کیا کریں کہ آپ کو اس سے فائدہ ہو، کیونکہ ہم زیادہ تر جو وظائف پڑھتے ہیں وہ رب کی رضا کے لیے تو نیتیں ہماری کم ہوتی ہیں، ہم جو ہے کسی مقصد کو، دنیاوی مقصد کو لے کے جو ہے وہ وظیفہ کر رہے ہوتے ہیں، کسی کو جو ہے بندش کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، کوئی شخص اپنے رزق کے لیے کر رہا ہوتا ہے، کوئی شخص جو ہے کس طرح جو ہے اس وظیفے کو پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی محبت میں مبتلا ہے تو اس کے لیے، محبوب کے لیے پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی اولاد کی نافرمانی کے لیے پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی جو ہے بیوی اپنے شوہر کے لیے پڑھ رہی ہوتی ہے۔ تو یہ تمام وظائف کسی مقصد کے لیے بندہ پڑھتا ہے تو اس کو اس کے اصول ضوابط کے مطابق اگر پڑھا جائے تو بہتر ہے، کیونکہ بعض اوقات جس مسئلے کے لیے آپ یہ پڑھ رہے ہیں یا پڑھ رہی ہیں
وہ مسئلہ کسی جادو کے ذریعے بند ہو یا نظر بد کے ذریعے بند ہو یا جنات کے ذریعے بند ہو، تو جب آپ پڑھیں گے تو ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ نقصان ہوگا۔ جب آپ کو پتہ نہیں لگے گا کہ یہ ان کا نقصان ہو رہا ہے تو وہ آپ کا پھر نقصان کریں گے۔ تو جب بھی کوئی وظیفہ لیا جائے اس کی اجازت ضرور لی جائے اور اجازت کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھا جائے، کیونکہ وظائف جب آپ پڑھتے ہو نا تو پھر کوئی اگر گناہ کبیرہ میں بھی انسان مبتلا ہو جائے تب بھی جو ہے وہ وظائف اس کو نقصان دینے لگ جاتے ہیں۔ تو بہتر ہے کہ کسی سے جو ہے وہ اجازت لی جائے، کسی ایسے شخص سے جن کو خود ان تمام وظائف کی اجازت ہو، ان سے طریقہ پوچھ کے ان سے اجازت لیں، تو پھر جو ہے آپ کے جو ہے وظائف اور باقی معاملات جو ہے بہتر ہوں گے۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ میں صحیح معنی میں نماز پڑھنے اور صحیح معنی میں وظائف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔